جو ہے تو ایک نفل عبادت اگر کوئی کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. کتنا ثواب؟ تو یہ اصل میں نیکیوں پر آدمی کو آمدہ ہونا، اس میں تیار ہونا اور کرنے کے لیے جو ہے تو اس کے اندر امنگ پیدا ہونا، تو یہ اس کے جو ہے تو فضائل بتائے گئے. یہ ہے وہ، باقی ایسا دوسرا کچھ نہیں کہ چلو 70 سال کی عبادت ثواب مل گیا تو بس بہت ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ جو ہے تو اس میں بہت ساری باتیں جو ہے تو ملی جلی بھی ہوتی ہے، کچھ باتیں جو ہے تو ضعیف اور موضوع بھی ہوتی ہے، کچھ جو ہے تو واقعات اور قصے کہانیاں بھی ہوتے ہیں. تو ایسی چیز جو اپنے کو صحیح لگتی، جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت ہے، اس کو لے لینا. اور جو باتیں جو ہے تو ہم کو ایسی لگتی کہ یہ جو ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی قصہ اور کہانی اور واقعہ بھی ہو سکتا، تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. جمعے کی ہاں سنت نفل نہیں پڑے تھے. اصل میں جمعہ کی 14 رکعت ہے، اس میں جو ہے تو 4 پہلے جو پڑھی جاتی ہے نا وہ سنت موقعہ ہے، اس کے بعد 4 سنت جو پڑھی جاتی ہے فرض کے بعد وہ بھی موقعہ ہے، اور موقعہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. موقعہ کی جو ہے تو پابندی کا ہے. پیچھے سر کے اصل میں اصل چیز کیا ہے پتہ ہے کیا؟ فرض ادا ہونا. اگر 2 رکعت فرض اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ فرض سے سبکدوش ہو جاتا. جیسے مغرب کی 7 رکعت ہے، 3 فرض ہے اس میں، اگر کوئی کچھ بھی نہیں پڑھے گا 7 میں سے تو وہ جو ہے تو گنہگار ہوگا. وہ ایک فرض کو ترک کرے گا، لیکن صرف فرض پڑھ کر اگر نکل جاتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا. اب رہا سوال سنت اور نوافل کا، تو یہ فرض سے زائد جو ہے نوافل، آدمی کی قیامت کے روز فرض میں اگر کوئی کوتاہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نوافل سے اس کو پورا کرے گا. زکوٰۃ فرض ہے، اگر فرض زکوٰۃ میں کسی نے کوتاہی کیا، نفل صدقہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس نفل صدقے سے فرض کو پورا کرے گا. ویسے اگر آدمی نوافل اگر پڑھتے رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرضوں کی کمی کو نوافل سے پورا کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو نوافل کا ثواب دیا جائے گا. تو اگر کوئی سنت نفل، اگر رسول فرض پڑھنے کے بعد سنت اور نوافل گھر پہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے حکم بھی دیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فرض پڑھنے کے بعد سنت نوافل گھروں پہ جا کے پڑھو تاکہ تمہاری بیوی بچوں پر بھی اس کا اثر ہو اور وہ بھی جو ہے تو نماز پڑھنے کے عادی بنے. تو اگر کوئی سنت نفل چھوڑنا نہیں، ایسا سنت موقعہ جو ہے تو اس کو تو کبھی نہیں چھوڑنا، سنت موقعہ کی پابندی کرنی ہونا. لیکن کوئی مجبوری ہے، کچھ ہے، نہیں پڑھ سکتے ہے تو ٹھیک ہے، فرض کم سے کم وہ ادا کر رہا تو اس پر بھی جو ہے. سنت موقعہ ظہر میں 4 فرض، فرض کے پہلے سنت موقعہ ہے، فرض کے بعد 2 جو ہے تو سنت موقعہ ہے. عصر کی 4 سنت جو ہے تو وہ غیر موقعہ ہے، اس کے بعد فرض ہے. مغرب کی فرض کے بعد 2 سنت موقعہ ہے، اس کے بعد نفل ہے. عشاء کی 4 فرض کے پہلے 4 سنت غیر موقعہ ہے، اس کے بعد 2 سنت موقعہ ہے، پھر 2 نفل ہے، پھر 3 وتر. وتر کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا، وتر کا چھوڑنے والا گنہگار ہے. اگر ہماری وتر جیسے اگر نماز کا کفارہ ادا کرنا ہے تو فرض کے ساتھ ساتھ واجب کا بھی کفارہ ادا کرنا ہے.